السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انتظار حیدری کو۔ بغیر کسی تمہید کے جو سیاسی صورتحال ہے اور بدلتی سیاسی صورتحال ہے، مختلف ڈیولپمنٹ ہو گئی ہیں ان 24 گھنٹوں میں۔ ایک اتحاد جو ہے وہ بن چکا ہے چودھری شجاعت کے گھر، جیسے میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ بڑی میٹنگ ہوئی ہے اور اس میٹنگ کے بعد طے یہ پایا ہے کہ پی ڈی ایم کی کچھ جماعتیں جو ہیں وہ اب اس اتحاد کا حصہ ہیں۔ البتہ مولانا فضل الرحمان ابھی تک فاصلہ رکھے ہوئے ہیں۔ وہ فاصلہ کیوں رکھے ہوئے ہیں اس پر بھی بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ تحریک انصاف نے دو بڑی مذہبی سیاسی جماعتوں کی بات کی تھی کہ ان کے ساتھ جو ہے اب وہ مرکز اور صوبوں میں بیٹھے گی، لیکن جماعت اسلامی نے انکار کر دیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان تمام چیزوں پر گہری نظر رکھتے ہیں جاوید حسین صاحب۔ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، سینئر صحافی ہیں اور 92 نیوز میں اس وقت خدمات انجام دے رہے ہیں۔ بڑے چینلز میں اب تک وہ اپنی خدمات انجام دے چکے ہیں اور بڑے سیاسی رپورٹر کو کہیں اور گہری سوچ کے ساتھ ساتھ گہرے تعلقات سیاسی جماعتوں میں اگر رپورٹرز کے ہوں تو وہی بڑا رپورٹر ہوتا ہے، اور جاوید صاحب اسلام آباد کے ان رپورٹرز میں سے ایک ہیں۔ بہت شکریہ جاوید صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ یہ بتائیے گا کہ لوگ جو ہیں وہ تجزیے سنتے ہیں، ہم گراؤنڈ پہ بیٹھ کے چیزیں دیکھتے ہیں، اب کیا سمجھتے ہیں یہ کیا ہوا ہے کہ بہت اعتماد تھا پاکستان تحریک انصاف کو جماعت اسلامی اور مجلس وحدت مسلمین پر، ایک اعتماد کے بعد دو نام جو ہیں وہ سامنے آئے، لیکن جماعت اسلامی بیک فٹ پہ گئی ہے۔ جماعت اسلامی نے کچھ کیا ہے یا پھر پاکستان تحریک انصاف نے ان کے ساتھ کوئی وعدہ کیا تھا وہ پورا نہیں کیا؟ آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ اس پہ جو عمومی ایک جو تاثر سامنے آیا اس میں یہی تھا کہ جماعت اسلامی قومی سطح پر کچھ الائنس کی بات کر رہی ہے کہ قومی سطح پر ان کے ساتھ بیٹھا جاتا اور ان کو ساتھ لے کر چلا جاتا، اور وہ صوبے کی ایک صوبے تک کی بات نہیں کر رہے تھے، لیکن پھر انہوں نے کہا کہ اس میں تحریک انصاف نے اس میں اپنی پالیسی میں تبدیلی کی ہے اور اس میں صوبے تک محدود کیا گیا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ شاید جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف اس وقت اس پورے سینیریو کے اندر الیکشنز کو ایک طرح سے ایک محور بنی ہوئی ہے تمام سیاست کا، اس طرح سے ہر جماعت جو ہے وہ چاہتی ہے کہ اگر ان کے ساتھ پی ٹی آئی چلنے کو تیار ہوتی ہے تو پھر بڑے اسپیکٹرم میں لے کر چلا جائے انہیں۔ اور اس سیاست کا آپ کو پتہ ہے کہ سیاست میں پالیٹکس از دی نیم آف پاسبلٹیز، تو ہر بندہ کچھ نہ کچھ یہ سوچتا ہے کہ جو الائنس کیے جائیں تو اس میں کوئی ان کو بھی فائدہ ملے، گیو اینڈ ٹیک کا ایک سسٹم جیسا کہ ہوتا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ جماعت اسلامی مرکز میں بھی اور نیشنل لیول پہ، کیونکہ ان کے اپنے گریونسز ہیں، آپ نے دیکھا کہ جماعت اسلامی سندھ سے لے کے خیبر تک ان کا یہی اسٹینس ہے کہ ان کے مینڈیٹ کو بھی چوری کیا گیا اور ووٹس جس طرح ان کو ملنے چاہیے تھے نہیں ملے، اور دوسری جانب پی ٹی آئی کا بھی وہی اسٹینس ہے۔ تو وہ چاہتے تھے کہ ایک نیشنل لیول پہ جو موو چلے اس کے اندر وہ برابر کے حصے دار بن کے آگے بڑھیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اس وجہ سے یہ ایک رکاوٹ پیش آئی، اور دوسری جانب ایم ڈبلیو ایم کے ساتھ آپ نیشنل اسمبلی میں بیٹھ رہے ہیں پی ٹی آئی، اور شاید یہ بھی ایک وجہ ہو کہ ایم ڈبلیو ایم ایک الگ مائنڈ سیٹ کے ساتھ ایک جماعت اور دوسری جانب جماعت اسلامی ایک الگ مائنڈ سیٹ کے ساتھ جماعت، تو شاید یہ بھی لیکن یہ تو ہم دیکھتے رہے ہیں متحدہ مجلس عمل میں یہ جماعتیں اکٹھی تھیں اس طرح کی سوچ رکھنے والی، یہ جماعتیں تو نہیں چلیں، کم سے کم یہ سوچ رکھنے والی جماعتیں جماعت اسلامی تو موجود رہی یقیناً، لیکن پھر اس میں یہ جماعتوں کا ایک اپنا ایک نظریہ، لیکن پھر وہ نظریات آپ کی جماعت میں شامل لوگوں کی سوچ پر مبنی ہوتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ جماعت اسلامی کو انٹرنلی اندر سے کوئی اس قسم کی اپوزیشن انٹرنلی اس کو اپوز کرنا پڑا، اس کا سامنا کرنا پڑا ہوگا، کہ جس میں وہ یہ بات کہیں ذکر کیا گیا ہو کہ ایم ڈبلیو ایم کے ساتھ پی ٹی آئی الائنس بنا کے وفاق میں بیٹھنا چاہتی ہے اور ہمیں صرف صوبے تک محدود کرنا چاہتی ہے۔ تو اس قسم کی ان کی ریزرویشنز جس میں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی سیاست محدود ہو جائے گی، اس خوف سے شاید اس وجہ سے وہ پیچھے ہٹ گئی ہے۔ اچھا، یہ ایک اور جو چیز 24 گھنٹے میں آئی ہے، ایک تو اتحاد ہوا ہے، چودھری شجاعت کے گھر ایک بڑی بیٹھک سجی، آپ نے بھی دیکھا، ظاہری سی بات ہے یہ 12 اور 13 کی درمیانی رات جو کچھ ملاقاتیں ہوئی اس کے نتائج تھے، آپ یقیناً جانتے ہیں۔ دوسری چیز یہ بتائیں کہ مولانا صاحب کو کبھی ہم نے اتنا جارحانہ انداز میں نہیں دیکھا اور بہت اگریسو آپ نظر آئے مولانا فضل۔ لیکن مجھے آپ کو یاد ہوگا جماعت اسلامی نے پہل کی تھی جب فری اینڈ فیئر الائنس بنا تھا الیکشنز کے حوالے سے،
اور میاں اسلم صاحب کے گھر پہ ہم نے پچھلے الیکشنز کے فوری بعد 2018 کی بات 25 جولائی کے بعد کی بات ہے. اس وقت مولانا فضل الرحمان اس فرنٹ فٹ پہ اس طرح سے نہیں تھے. جماعت اسلامی لیڈ کر رہی تھی, لیکن پھر بعد میں وہ الائنس ختم ہوا تو پی ڈی ایم کی ایک شکل سامنے آئی اور اس میں پھر مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ فرنٹ فٹ پہ دکھائی دیا, اور پوری تحریک کو پی ڈی ایم کو لے کر چلنے والے مولانا فضل الرحمان تھے. باقی جماعتیں تو ان کی جو ورکر فورس ہے اس کے اوپر ڈپینڈ کر رہی تھی. بالکل. تو یہ اس میں حقیقی بات ہے جو آپ نے کی کہ جو ایگریشن اور جماعت کی یک زبان ہو کے ان کی مجلس عاملہ نے جو بات کی, جس کا اظہار انہوں نے کیا, اسی طرح کا تاثر مولانا فضل الرحمان اپنی پریس کانفرنس میں اپنے لہجے سے بھی دے رہے تھے کہ وہاں پر جو تاثرات دیے گئے. تو اس میں انہوں نے یہ بات کرنا کہ 2018 سے بھی بڑی دھاندلی اس دفعہ ہوئی, اور برملا انہوں نے بہت سارے نام لے کے اور اداروں کی طرف اشارے کیے اور پھر جس قسم کے سوالات اٹھائے ہیں. تو یقیناً کوشچن مارک ہے کہ پورے ملک میں جہاں پر آپ کے فارم 45 ہوں, 47 ہوں, یا پھر حلقوں میں الیکشنز تبدیل کر دینے کی بات ہو رہی ہے, وہاں پر بہت ساری جماعتیں اس وقت سڑکوں پر ہیں. خیبر سے کراچی اور کہاں تک لوگ سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں, اور چند ایک ایسی جماعتیں جن کو لگتا ہے کہ شاید فری اینڈ فیئر الیکشن ہوئے وہ الائنس بنانے کا سوچ رہے ہیں. تو یقیناً اس میں اس طرح کی صورتحال میں جب آپ کھل کے بات نہیں کر پاتے اور ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں کنٹرولڈ قسم کے انتخابات کروائے جاتے ہیں, تو اس میں اس قسم کی بات کرنا میرا خیال ہے کہ بہت برملا قسم کی پریس کانفرنس تھی. اور اس میں جو مولانا فضل الرحمان نے جن تحفظات کا اظہار کیا ہے ان کو ایڈریس کیا جانا چاہیے. یہ صرف کسی انڈیویجولز کے لیے نہیں ہے, یہ ملک میں ایک جمہوری نظام کو پروان چڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ جمہوری جو اقدار ہیں ان کی پاسداری تو کریں کم از کم. اور جب تک سیاسی جماعتیں, کیونکہ جمہوریت کا جو ایک ادارے کی حیثیت رکھتی ہیں جمہوریت میں, وہ سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں, جب تک سیاسی جماعتیں اس قسم کے سٹیپس نہیں لیں گی کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کے لیے جو اقدامات لیے جانے چاہیے, تو تب تک پھر جمہوریت بھی آگے نہیں بڑھے گی. تو اس کے لیے مولانا فضل الرحمان کی طرف سے جو یہ موو کی گئی ہے, تو میرا خیال ہے کہ اس وقت کوئی بھی سیاسی جماعت جو الائنس بنانے جا رہی ہے حکومت کے لیے, اس میں ابھی تک اس قسم کی کوئی بات ان کی جانب سے نہیں آئی تھی. حالانکہ ان کی بھی جماعتیں مختلف صوبوں میں الیکشنز پہ تحفظات کا اظہار کر رہی ہیں. انہوں نے پریس کانفرنسز کی, اس میں کہا کہ ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا. پیپلز پارٹی کا بھی یہی کہنا ہے, ایون کہ مسلم لیگ نون کے پی کے میں ان کے جو اراکین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا. تو سب جماعتوں کے کہیں نہ کہیں ریزرویشنز ہیں, لیکن مولانا فضل الرحمان نے پہل کی اور وہ ساری تحفظات جو ان کے دل و دماغ میں اور کارکن جو سوچ رہے تھے اس کا اظہار انہوں نے برملا کیا ہے. بہت شکریہ. جاوید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. جیسے یہ بتا رہے تھے کہ مولانا فضل الرحمان نے اپنے وہ تمام تحفظات جو ہیں وہ سامنے رکھے ہیں, اور مولانا صاحب نے ایک اور اہم بات جو کہی ہے وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ الیکشن سے پہلے ہمارے تحفظات نہیں سنے گئے تو اب ہم کسی کی نہیں سنیں گے. آنے والے دن انتہائی اہم ہیں. دیکھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان جن میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ لچک لازمی رکھتے ہیں, کیا اس معاملے پر وہ لچک دکھائیں گے اور اپنی مجلس عمومی کو اس طرف وہ قائل کر سکیں گے. آنے والے دن انتہائی اہم ہے پاکستان کے لیے, پاکستان کی جمہوریت کے لیے. اور جس طرح سے منتشر مینڈیٹ سامنے آیا اس کے بعد بہت سے سوالات بھی کھڑے ہوئے ہیں, اور خصوصاً سیاستدانوں کے لیے, جمہوریت کے لیے ایک اور بڑے امتحان کا سامنا انہیں کرنا پڑ رہا ہے. اس کے ساتھ اجازت دیجیے گا. اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام اچھا لگے تو کمنٹس میں جا کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. بہت شکریہ.